تو اسی طرح میں نے عرض کیا نا کہ اللہ نے رحمت کا ایک دریا بہا دیا ہے. اچھا آپ نے کسی کو افطار کے وقت پانی پلا دیا ہے، آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا. آپ نے کسی کو ایک کھجور کھلا کے افطار کرا دیا، آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا. لیکن کوشش یہ کریں کہ سحری ہے یا افطاری ہے، سوکھی روٹی ہو لیکن حلال کی. اور اگر مال مشتبہ ہے، اگر گوشت مشتبہ ہے، اگر جو چیزیں آپ روز مروز کھا رہے ہیں وہ مشتبہ ہیں، تو پھر خدا کے لیے اللہ کے روزوں کو برباد نہ کریں، پھر زمزم سے افطار کر دیں. اچھا بعض جاہل لوگوں نے یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ جی نمک سے افطار کرتے ہیں. یہ بالکل جاہلوں کی بات ہے، کسی پتہ نہیں ہندو نے گھڑی ہے یا مسلمان نے گھڑی ہے. اسی طرح نے سنت یہ ہے، یاد رکھو، کہ افطار کے وقت تازہ کھجور ہو جو ابھی ابھی اتری ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا یہ عرب لوگ جو ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، یہ سارا سال کھجوریں کولڈ سٹوریج میں تازہ رکھتے ہیں. رمضان آئے گا تو پھر نکالیں گے. وہ ایسے ہوگا کہ ابھی ابھی کھجور اتری ہے درخت سے. خاص طور پہ روتانا جو ہے وہ خراب ہی نہیں ہوتی، 2 سال بھی رکھی ہے. تو سب سے افضل یہ ہے کہ رطب، حضور نے فرمایا تازہ کھجور پہ افطار کرو. اور یہ بھی ہے کہ کھجور کھاؤ تو یا 1 دانہ کھاؤ یا 3 کھاؤ یا 7 کھاؤ، یعنی اس کا عدد جو ہے جتنا وطر ہوگا اتنا زیادہ وہ فائدہ ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کو تازہ کھجور نہ ملے تو پھر سوکھا صحیح، پرانی کھجور صحیح، پچھلے سال والی صحیح، وہ اس سے افطار کریں. اور فرمایا کہ اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کریں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کرنا جو ہے وہ میٹھی چیز پسند ہے، کہ جب بھی افطار کریں تو میٹھی چیز سے افطار کریں یا پانی سے افطار کریں. یہ جو ہمارے انڈو پاک نے اللہ عالم کہاں سے سیکھا ہے کہ افطار کے خاص طور پہ رمضان میں سموسے خریدنے کے لیے لینے لگتی ہیں، نعوذ باللہ. سموسے ہیں اور پکوڑے ہیں اور کرارے ہیں اور چٹخارے ہیں. یہ پتہ نہیں ہندوؤں نے ان کو سکھایا ہے، سکھوں نے سکھایا ہے، کس نے سکھایا ہے؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حضور پاک نے کبھی پکوڑے کھائے ہیں رمضان میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کبھی افطار کے وقت سمبوسہ کھایا ہے؟ تم کیسے عاشق رسول ہو کہ جی میری جان قربان لیکن سمبوسہ نہیں چھوڑ سکتا؟ میری جان تو قربان ہے لیکن جناب آج کل پکوڑے بڑے مرچ والے بنے ہوئے ہیں اور آلو والے بنے ہوئے ہیں اور کچالو والے بنے ہوئے ہیں اور شلغم والے بنے ہوئے ہیں اور مولی والے بنے ہوئے ہیں. عورتیں گھر میں سارا دن بیچاری خاوند روزے رکھتے ہیں، وہ بیچاری کھانے پکاتی رہتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.